فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 194 194، باب نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے امام حسن علیہ السلام کی خاموشی اور امام حسین علیہ السلام کا اقدام۔ اس مقام پر اکثر یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ آخر امام حسن علیہ السلام نے بھی تو یزید کے باپ معاویہ سے مصالحت کر لی تھی، اسی طرح اگر امام حسین علیہ السلام صلح کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ بظاہر دونوں بھائیوں کے طرز عمل میں اختلاف ہے اور اسی سے سلطنت بنی امیہ کے ہوا خواہوں نے دونوں بھائیوں کے اختلاف رائے کی حکایتیں بھی تصنیف کی ہیں، لیکن تاریخی واقعات کی رفتار کا بغور مطالعہ اس اختلاف طبیعت کے سوال اور اس خیال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں اور ان حالات کے لحاظ سے فرائض کا تقاضا بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ابنائے زمانہ زیادہ تر جذبات کے پابند ہوتے ہیں اور جذبات اکثر افراط و تفریط کی بنا پر حد اعتدال سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اخلاق انسانی میں کامل اشخاص ہر موقع پر فرض کا اندازہ کرتے ہیں۔ انہیں اس سے بحث نہیں ہوتی کہ وہ ابنائے زمانہ کے جذبات کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں، اس لیے ان کا طرز عمل اکثر عام افراد انسانی کو متضاد نظر آتا ہے اور اکثر ان پر دونوں طرح کے اعتراض پائے جاتے ہیں۔ کبھی ان پر اقدام پسند تباہ اعتراض کرتے ہیں اور کبھی رجعت پسند طبیعتیں معترض ہوتی ہیں، لیکن وہ ان اعتراضات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے مسلک کے پابند رہتے ہیں، اس لیے کہ وہی ان کے نزدیک فرض کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہی صورت ہم کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق ملتی ہے، یہی علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت اور یہی ان کے بعد حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق نظر آتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کی صلح جس کے واقعات کا تذکرہ پہلے ہم کر چکے ہیں، وہی مجاہدہ کربلا کی تمہید تھی، اس لیے کہ ہر اقدام جو اپنے وقت پر ہو وہ مفید، نتیجہ خیز اور مؤثر ہوتا ہے، لیکن اگر وقت سے پہلے عمل میں لایا جائے تو وہ نتیجتاً مفید ہونے کے بجائے مضر ثابت ہوتا ہے، بلکہ اپنے مرتکب کو اکثر ہمیشہ کے لیے مورد الزام بنا دیتا ہے۔ واقعات کی رفتار یکساں حالت پر نہیں رہتی بلکہ تدریجی حیثیت سے ترقی کرتی ہے اور ان کا طریقہ علاج بھی اسی اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زخم رسیدہ پکے ہوئے جزو بدن، ہاتھ یا پیر کا علاج کرو، پھائی لگاؤ، مرہم بدلو، ضرورت ہو تو بار بار نشتر لگاؤ، پھر اگر نہ اچھا ہو اور اس کی سمت کے جسم میں سرایت کرنے کا خوف ہے تو اسے کاٹ کر بھی پھینک دو، کسی کو اعتراض کا حق نہ ہوگا۔ لیکن اگر زخم پیدا ہونے کے ساتھ ہی اور کوئی علاج معالجہ کرنے کے پہلے ہی کاٹ ڈالتے تو ضرور مورد الزام ہوتے اور عام طور پر بے عقل سمجھے جاتے، حالانکہ یہ طرز عمل وہی ہے جو بعد میں اختیار کیے جانے پر ممدوح اور مستحسن قرار پائے گا۔ دشوار گزار حالات کی اصلاح کے لیے قربانی، اور وہ بھی جان کی قربانی، کامیاب اور مؤثر ترین حربہ ہے، لیکن سب سے آخری جب تمام وسائل اور ذرائع ختم ہو جائیں اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، اسی وقت اس کا درجہ ہے۔ وہ جہاں تک آخر رہے وہیں تک مؤثر ہے
اور اگر اس سے پہلے عمل میں آ جائے تو جلد بازی، غیر موقع شناسی اور ناعاقبت اندیشی وغیرہ کا الزام آ جانا ضروری ہے، جس کے بعد اس کو حق بجانب نہیں سمجھا جا سکتا اور اسی کے ساتھ اس کی کامیابی اور تاثیر رخصت ہو جاتی ہے۔ حالات کی اصلاح کے لیے احتجاج اور استغاثہ، مصالحت اور معاہدہ مودت، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اختیار کیا جانا ابتدائی حدود میں ضروری ہے۔ بے شک جب یہ سب ذرائع اختیار کیے جانے پر ناکام ثابت ہوں تو پھر عربی مثل اور فارسی مثل آزمودہ را آزمودہ دن جہل است کے مطابق انسان سے ان ذرائع کا مطالبہ نہ ہو سکے گا اور اس کی رفتار عمل کو آگے بڑھ کر دوسرے اقدام تک پہنچنے کا حق ہوگا۔ یہی تدریجی رفتار اقدام عمل میں جب تک قائم ہے کامیابی کی توقع ہے، ورنہ نہیں۔ ایک بات ہو جانے پر پہلے ہی دن مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانے والا مغضوب الغضب کہا جائے گا اور کسی تعریف کا مستحق نہیں، برخلاف اس کے کہ اگر تمام دیگر ذرائع اور اسباب سے اتمام حجت کے بعد انسان کسی اہم مقصد کے لیے جان دینے پر تیار ہو جائے تو فداکاری اور جانثاری اور مؤثر قربانی قرار پائے گی۔ ایک انسان اگر اپنے اعمال اور افعال میں توازن کو ملحوظ رکھتا ہے اور اپنی کارگزاریوں میں صرف جذبات کا فرما بردار نہیں بلکہ عقلی غور و تدبر کا پابند ہے تو اسے اس نظام کا پابند ہونا ضروری ہے۔ شام کی عمومی سلطنت کے ہاتھوں بے شک مذہب خطرے میں تھا اور حق اور راستی پامال ہو رہی تھی، جس کی اصلاح کے لیے قربانی درکار تھی، لیکن اس قربانی کے حق بجانب قرار پانے کے لیے دوسرے پرامن اور صلح پرور وسائل اور ذرائع صرف کیے جانے کی ضرورت تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام بغیر کسی قسم کے سابقہ حالات کے اچانک یزید کی بیعت سے کنارہ کشی کر کے باوجود فقدان آوان اور انصار مخالفت پر جس کا لازمی نتیجہ آپ کا قتل ہونا تھا تیار ہو جاتے اور ایسا کرتے تو ان سوالوں کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ آخر امام نے اتحاد عمل کے ساتھ حالات کی درستگی کی کوشش کیوں نہ کی؟ مخصوص شرائط کے ساتھ صلح کر کے ان مقاصد کو کیوں نہ حاصل کیا؟ کم سے کم امور سلطنت سے بے تعلقی اختیار کر کے مدینہ رسول میں قیام پذیر کیوں نہ رہے اور کربلا آ کر اپنے کو مورد خطر میں کس لیے ڈالا؟ ان سوالات کے پیدا ہونے کے بعد جن کا کوئی صحیح حل بھی بظاہر موجود نہ ہوتا، یقینی آپ کا قتل ہونا صرف جذبات کی کارفرمائی کا نتیجہ قرار پاتا اور اس لیے ناقابل ستائش ہوتا اور نہ مؤثر و کامیاب۔ مگر یہاں صورتحال یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا اقدام ایک مکمل نظام کے تحت میں واقع ہو رہا تھا، جس کے لیے برسوں کی طویل مدت کے حالات موقع کو قریب لا رہے تھے، یہاں تک کہ 60 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک میں اس کا وقت آ گیا۔ شروع میں جناب امیر کا اپنے حقوق کی پامالی کے باوجود 25 سال خاموش رہنا اور اس کے بعد لوگوں کے انتہائی اصرار پر خلافت قبول کرنا اور بنی امیہ کا آپ کے مقابلے میں برسر پیکار ہو جانا، آپ کا شہید ہونا اور امام حسن کا مسند خلافت پر متمکن ہونا، لیکن حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے صلح کر لینا اور مخصوص شرائط معاہدہ کے ساتھ سلطنت کی ذمہ داریوں سے دستکش ہو کر 10 برس خاموشی کی زندگی بسر کرنا اور پھر 10 ہی برس تک خود امام حسین علیہ السلام کا بھی عملی حیثیت سے خاموش رہ کر حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر زبانی یا مکتوبی احتجاج کرتے رہنا، لیکن باوجود اس کے حالات کا روبہ اصلاح ہونے کے بدلے بد سے بدتر ہوتے جانا، شرائط معاہدہ کو ٹھکرا دینا، صلح نامے کی دفعات کا پامال ہو جانا، زبانی احتجاج اور استغاثہ پر کوئی سنوائی نہ ہونا، بلکہ اپنے انسانیت سوز اور اسلام کش افعال پر بیش از بیش اصرار کرنا اور اس سلسلے میں پانی کا سر سے اونچا ہو جانا اور معاملات کا حد سے گزر جانا وہ تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اس عظیم اقدام کا موقع پیدا کر دیا تھا جو انہوں نے کربلا کی سرزمین پر انجام دیا۔ حسین علیہ السلام کے سامنے اب صلح کا سوال آ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ صلح کی منزل کو امام حسین علیہ السلام طے کر چکے تھے اور اب شرائط
صلح کی مخالفت ہی وہ صورتحال تھی جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھی۔ حالانکہ معاویہ اپنے اعمال پر میں بہرحال کچھ نہ کچھ پردہ رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر جب معاویہ کے ساتھ مصالحت نتیجہ میں ناکام رہی تو یزید کے ساتھ مصالحت کے کیا معنی؟ پھر امام حسن نے جو صلح کی اس کی نوعیت تو یہ تھی کہ پہلے امام حسن علیہ السلام مسند خلافت پر متمکن تھے۔ صلح کے ذریعے سے آپ نے حکومت ظاہری کو چھوڑ دیا اور مخصوص شرائط کے ماتحت معاویہ کے سپرد کر دیا، مگر اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ آپ نے خلافت الہیہ، امامت یا تمدن اسلامی کے بارے میں اپنے دینی مسلک اور معاشرتی اور اجتماعی اصول سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ صلح اس کے بعد سے صرف ایک معاہدہ عدم تعرض کی حیثیت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے روحانیت کا مرکز دنیاوی اقتدار کے مرکز سے ایک عرصے تک کے لیے علیحدہ ہو گیا، اور بس اسی لیے امام حسن علیہ السلام کی زندگی اس معاہدے کے بعد بھی محفوظ نہیں رہی۔ سلطنت شام امام حسین علیہ السلام سے عدم تعرض پر اکتفا کرنے والی ہوتی تو طلب بیعت کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ عدم تعرض تو ان حضرات کی جانب سے قائم ہی تھا۔ دمشق کی سیاست اب اس پر رضامند نہیں تھی کہ روحانیت کا مرکز مادی اقتدار کے مرکز سے الگ دنیا میں موجود رہے۔ معاویہ کا معاہدہ وقتی طور پر ایک مجبوری کا نتیجہ تھا، بغیر اس کے کہ امام حسن علیہ السلام کی تسلیم شدہ حیثیت جو مسلمانوں میں با اعتبار حکومت حاصل تھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ان کو خود اور ان کے بعد یزید کو شدت کے ساتھ اس کا احساس تھا کہ یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے راستے سے نکل جائے۔ تسخیر ممالک اور تسخیر قلوب مختلف چیزیں ہیں، ایک کو دوسرے سے کوئی لگاؤ نہیں۔ فاتح ممالک کو فاتح قلوب سے ہر وقت اندیشہ رہتا ہے۔ یہی خطرہ تھا جس کی وجہ سے اہل بیت رسول سلطنت دمشق کی نظر میں بہرحال قابل مزاحمت تھے، خواہ وہ مزاحمت کریں یا نہ کریں۔ ان حالات کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے لیے اس طرح کی صلح کا کوئی محل نہیں تھا۔ جیسی صلح امام حسن کر چکے تھے وہ صلح ایسی تھی کہ اگر اس وقت ذمہ دارانہ حیثیت امام حسین علیہ السلام کی ہوتی تب آپ بھی اس صلح کے مسلک کو اختیار کر کے مسلمانوں میں امن قائم کر دیتے۔ آپ کے سامنے تھا کہ بیعت کا سوال، اس کے معنی تھے کہ اس روحانی مرکز کی شکست جس کی حسین ذمہ دار تھے، اس کے معنی تھے اس تمدن اور نظام سیاست کو قبول کر لینا جو سلاطین دمشق نے قائم کیا تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی، خواہ حسین ہوتے یا ان کے بجائے اس وقت حسن ہوتے۔ پھر سابق زمانہ میں تو خلفائے اپنے کو کتاب اور سنت کا محافظ ظاہر کیا کرتے تھے، اور بیعت بھی اسی پر لی جاتی تھی کہ کتاب و سنت پر عمل ہوگا، مگر یزید کے دور میں سلطنت کی مطلق العنانی اور خود سری اس درجے پر پہنچ گئی تھی کہ بیعت لی جاتی تھی اس بات پر کہ ہم خلیفہ کی ملکیت ہیں، وہ ہمارے جان و مال اور اولاد کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ مدینے میں یزید بن عبداللہ بن ربیعہ بن اسود اسی جرم پر قتل کیے گئے کہ وہ کتاب اور سنت پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، مگر مذکورہ الفاظ میں یزید کی غلامی کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہ۔ اس جملے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ مدینے میں یزید بن عبداللہ بن ربیعہ بن اسود اسی جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ کتاب اور سنت پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، مگر مذکورہ الفاظ میں یزید کی غلامی کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 216 پر۔ انہی باتوں کا نتیجہ تھا کہ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ کے اس اقدام کے سلسلے میں مختلف اوقات میں بہت سے مشورے دیے گئے۔ یہ کہا گیا کہ مدینہ ہی میں قیام کیجیے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مکہ کو مستقر بنائے رکھیے۔ یہ کہا گیا کہ طائف یا یمن کی طرف چلے جائیے، یا یہ کہا گیا کہ کوہ عجا میں چل کر پناہ لیجیے، مگر یہ کسی عزیز یا دوست نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے، کیونکہ یہ ایک تسلیم شدہ بات تھی کہ یزید کی بیعت امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی طرح ممکن نہیں۔ یزید کی بیعت کرنے کے معنی یہ تھے کہ حسین ہر قسم کے شریفانہ شعور اور مسلمانوں کے ہر قسم کے حقوق کو بیچ ڈالتے۔ حسین علیہ السلام کے لیے محال تھا کہ حسین
علیہ السلام فضیلت اور ضلالت کو ایک درجے پر رکھتے۔ عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے بھی یزید کی خلافت کو پسند نہیں کیا۔ ان سب نے معاویہ کے سامنے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا یہ طریقہ عمل کسی طرح جائز نہیں۔ پھر حسین علیہ السلام ہر دوسرے شخص سے زیادہ اسلام کا درد رکھتے تھے۔ حسین علیہ السلام زیادہ حق رکھتے تھے کہ یزید کے مطالبات کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، ہر قسم کی قربانی اسلام کی حمایت میں پیش کریں۔ باب نمبر 15 یعنی امام حسن علیہ السلام کی خاموشی اور امام حسین علیہ السلام کا اقدام، یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور باب نمبر 16 صفحہ نمبر 200 عنوان حسینی موقف کی تشریح، ابتدا ہوتی ہے: جب کوئی صورت سمجھوتے اور مصالحت کی تھی نہیں تو پھر اب کیا رہ جاتا ہے؟ جنگ، مگر مادی طور پر جنگ کرنے کا سوال اس وقت پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریخی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب کی وفات کو 20 برس گزر چکے تھے۔ بنی امیہ کی طاقت جو شام میں تھی حضرت علی علیہ السلام ہی کے زمانے میں اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کی قوت سے صفین میں گویا برابر کی ٹکر لے سکی، اور امام حسن علیہ السلام کو اس سے مقابلے میں ایک شدید خون ریزی کے آثار نظر آئے، جس کی وجہ سے آپ نے صلح کرنا بہتر سمجھا۔ حالانکہ اس وقت شیعان علی کی جمعیت منظم تھی، مگر اب 20 برس کی طولانی مدت گزارنے پر وہ جتھا پرگاندہ ہو چکا تھا۔ ہزاروں آدمیوں کے ضمیر خریدے جا چکے تھے، بہت سے ثابت قدم لوگوں کے سر قلم کیے جا چکے تھے، بہت سوں کو جیلوں میں بھرا جا چکا تھا۔ بقیہ لوگ خوف و دہشت اور بددلی سے ادھر ادھر پریشان اور پشیمان ہو گئے تھے۔ ایسی صورت میں دمشق کے شہنشاہی اقتدار کے مقابلے میں جنگ کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا تھا؟ اس کے علاوہ آپ کا مقصد جو یزید کے مقابلے میں تھا وہ مادی جنگ سے حاصل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی تشریح آئندہ پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کر رہے تھے تو کیا کریں گے؟ اسے اگر حسین علیہ السلام کر کے نہ دکھلاتے تو ہماری ہرگز سمجھ میں نہ آتا۔ حسین علیہ السلام نے یہی طے کیا کہ وہ جنگ کریں گے، مگر جنگ کا طریقہ بدل دیا۔ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ نمونہ پیش کرنا چاہا کہ آپ طاقت کا مقابلہ کردار سے کریں گے۔ آپ نے یہ طے کیا کہ آپ اقتدار کا مقابلہ بے بسی سے، کثرت کا مقابلہ قلت سے اور ظلم کا مقابلہ مظلومیت کے ساتھ کریں گے، اور یہ وہ طریقہ جنگ تھا جس کا مشاہدہ اس سے پہلے دنیا نے نہیں کیا تھا۔ آپ محسوس کر رہے تھے کہ تعلیمات اسلام پر ایسا غلاف چڑھایا گیا ہے جس سے آئندہ صدیوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حقیقتاً وہ تمدن، وہ آئین معاشرت اور وہ نظام زندگی کیا تھا جسے پیغمبر اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے سابقہ حالات معلوم کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کتب تواریخ یا یہی تاریخ کی دور بین وہ ہے جس کے ذریعے سے صدیوں اور ہزاروں برس پہلے کے حالات کا انسان مطالعہ کرتا ہے۔ اسلامی دنیا میں سلاطین اسلام کا شہنشاہی اقتدار اتنا نمایاں تھا کہ اگر اسلامی تمدن و تہذیب کی جانچ کے لیے کوئی طالب تحقیق تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتا تو اس کو اسلام کی سرزمین پر دمشق اور بغداد کے اونچے قصر نظر آتے۔ وہ بڑے بڑے پھاٹک دکھائی دیتے جن میں زرتار پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ ایوانوں کا جلوہ دکھائی دیتے جہاں دیواروں پر زرد و جواہر کا کام ہوا ہے اور سونے چاندی کے دروازے ہیں، اور اگر محل کے اندر باریابی ہو جاتی تو زر و جواہر سے مرصع تخت نظر آتا، اور زری کمر غلام صف باندھے استادہ محجبینوں کا جھرمٹ، شراب کے دور، مغنی کی صدا اور ساز و طرب کے نغموں کی گونج۔ پیشوا اسلام کی بارگاہ میں نماز کا وقت آتا ہے تو وہ بھی سلام کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ مؤذن کی صدا آتی ہے مگر نشاط و طرب کے نقار خانے میں طوطی کی آواز بن کر سنائی نہیں دیتی۔ جب وہ نظارہ دیکھتا تو کیا یہی رائے قائم نہ کرتا کہ اسلام کا تمدن یہی ہے، یہی وہ تہذیب ہے جس پر مسلمان نازا ہیں،
یقیناً ایسا ہی ہوتا کہ وہاں کا آئین اور نظام بطور مثال پیش کیا جاتا، ان کے افعال مسلمانوں کے افعال بتائے جاتے اور ان کا کردار ہی ایک ایسا آئینہ ہوتا جس میں مسلمانوں کی تصویر نظر آتی۔ کہاں نظر آتے محلہ بنی ہاشم کے وہ ٹوٹے پھوٹے کھنڈر جن میں کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ بچے اپنے خالق کی یاد میں مصروف ہیں، وہ دروازے جہاں غریب، محتاج اور مسکین آتے ہیں تو اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر دے دیا جاتا ہے، وہ خود فاقے سے دن گزار لیتے ہیں، جہاں غلام و کنیز سے مساوانہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ کہاں نظر آتا وہ چہرے جن پر محنت و مشقت برداشت کرنے سے زردی چھائی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہونٹ جو ذکر الہی سے خشک ہو گئے ہوں، وہ افراد جن کا نصب العین یہ ہے کہ کسی غریب کو اٹھاؤ، کمزور کی مدد کرو، کسی محتاج و بے کس کی دستگیری کرو، کسی مظلوم کو ظلم سے نجات دلاؤ اور دنیا کو اپنے اخلاق سے نمونہ جنت بناؤ۔ بس حسین بن علی کا مقصد یہ تھا اور وہ یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہوئے اسی پر کمر بستہ ہو گئے تھے کہ تو صحیح اور انسانیت کی نگاہ کو ان اونچے مناظر سے ہٹا دیں، ان قصروں اور میناروں سے موڑ دیں اور اسلامی اصول کی برق اور تجلی کو عمل کی اس معراج پر آنکھوں کے سامنے لائے کہ نظر اٹھتے ہی سب سے پہلے اسی پر جا پڑے اور اسی کی چمک دمک میں محو ہو جائے۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے کردار کو ایسی بلندی پر لے جائیں جہاں وہ ستارے کی طرح چمک اٹھیں، سلاطین دنیا کے بڑے بڑے محل اور مینار نظر نہ آئے بلکہ آپ کا کردار نظر آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ انسانیت کے کانوں کو اس نگار خانہ ساز و نغمے سے بہرا بنا دیں اور حقانیت اسلام کی سریلی اور دلکش آواز سے شناسا کر دیں جو موجودہ فضا میں سنائی نہیں دیتی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرتبہ دنیا کے سامنے اس حقیقت کو پوری شدت اور قوت سے پیش کر دیں کہ حکومت اور شہنشاہیت اور ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن اور اس کے اصول اور ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جن مقصد کو لے کر اٹھ رہے تھے وہ اپنی نوعیت اور خصوصیت میں کوئی نیا نہ تھا، وہ تو وہی تھا جسے تمام انبیاء لے کر آئے تھے اور جس کے لیے تمام مصلحین ہمیشہ کوشش کرتے رہے، مگر اس کو جس صورت سے آپ نے حاصل کیا وہ ایک ایسی مثال ہے جو نہ اس سے پہلے نظر آئی اور نہ بعد میں نظر آئے گی۔ سیاست کے واقف کار خوب جانتے ہیں کہ ظلم و جور کی طاقت اور شہنشاہیت جس وقت افراد انسانی کو اپنے شکنجے میں قید رکھنا چاہتی ہے تو کچھ ذرائع اختیار کرتی ہے، اور ان تمام ذرائع کا اصلی مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ عوام سے قوت احساس کو سلب کر لیا جائے، دوسرے جرأت اظہار کو ختم کیا جائے۔ شام کی عمومی حکومت نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے انہی دو باتوں پر پوری طاقت صرف کر دی، ورنہ مسلمان جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت و مشقت کے ساتھ اصول انسانیت کی تلقین کی ہو اور جنہوں نے دیکھا ہو کہ پیغمبر کس طرح مادی ساز و سامان کو ہیچ سمجھتے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پھٹا ہوا پردہ پڑا رہتا تھا، جنہوں نے دیکھا ہو کہ 3 دن تک پیغمبر کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، جتنا روپیہ آتا تھا غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا جاتا تھا، وہی کیوں کر اس کو برداشت کر سکتے تھے کہ بادشاہ کے خزانے میں غریبوں کا خون چوس کر روپیہ جمع ہو اور اس کو رنگ رنگیلیوں میں صرف کیا جائے، خلیفہ کی بارگاہ میں رقص و سرور کی محفلیں ہوں اور شراب و کباب کے مشغلے رہیں۔ مسلمان اس کو صرف خاموشی سے دیکھتے ہی نہ رہے بلکہ ایسے شخص کو پیشوا تسلیم کریں۔ یہ فطرت کا انقلاب مسلمانوں میں کس طرح پیدا ہو سکتا تھا؟ صرف قوت احساس ختم ہونے اور جرأت اظہار کے سلب ہونے سے۔ قوت احساس ختم کرنے کی صورتیں بہت سی ہیں۔ جو شخص سمجھ سکتا ہے کہ عوام صاحب رائے نہیں ہوتے، ان کے پاس دل ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، دماغ رکھنے والے ممتاز افراد اور لیڈر ہوتے ہیں، خاص لیڈروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے تو جدھر یہ لیڈر لے جانا چاہیں عوام بے خبری کے ساتھ اسی طرف چلے جائیں گے، خواہ یہ راستہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اسی بنا پر عموماً جمہوریتوں میں ظاہری کثرت رائے حقیقی رائے عامہ کی ترجمان نہیں ہوتی،
عمومی سیاست نے خواص کو اپنے قبضے میں کیا، اس طرح کہ جس کو ذرا مخالفانہ رجحان رکھتے ہوئے پایا، اس کی جیب میں اشرفیوں کی ایک تھیلی پہنچا دی۔ اگر اس نے قبول کر لی تو سمجھ لیجئے کہ جتنا ان اشرفیوں کا وزن تھا اتنا ہی اس کی مخالفت کا سر جھک گیا۔ پھر چھٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، جہاں خیال پیدا ہوا کہ اب کی دفعہ 2 توڑے ملیں گے، اس کے بعد بجائے 2 کے 4 ملیں گے۔ وہیں قوت احساس ختم ہو گئی، یعنی یہ خیال ہونے لگا کہ دنیا کے لیے چاہے جیسے ہوں، یہ حکام ہمارے لیے تو بہت اچھے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگوں کا ضمیر خرید لیا گیا اور بہت سے اصول کے پختہ جن کے سر اٹھے ہی رہے، ان کے سر اور جسم میں جدائی پیدا کر دی گئی۔ اور اگر یہ حربہ خطرناک معلوم ہوا تو شہد کا ایسا جام جو لب تک پہنچتے ہی موت کی میٹھی نیند سلا دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے یہ سوچنا موقوف کر دیا کہ ہو کیا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے جب کچھ سوچا تو ان لوگوں نے انجام کو دیکھا جو اس کے پہلے کچھ سوچ کر اختلاف کا رائے کا اظہار کر چکے تھے۔ آج صفحہ ہستی ان کے نقش وجود سے خالی ہے۔ اس طرح جرت اظہار ختم ہوئی۔ یہی 2 چیزیں ایسی تھیں جن کو اثر نو پیدا کرنے کا بیڑا امام حسین علیہ السلام میدان میں لے آئے۔ آپ نے سوچا کہ قوت احساس کیوں کر پیدا کی جائے؟ اس کے لیے ایک حاذق طبیب کی طرح مرض کے سبب پر غور کرنے کی ضرورت تھی۔ آخر مسلمانوں کی اس بے حسی کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی مسلمان نہیں رہے؟ دیکھا تو اب بھی لوگ اسلام کو مانتے ہیں اور اپنے کو مسلمان کہنا فخر سمجھتے ہیں، مگر ان کے احساسات اسلامی پر غشی چھا گئی ہے۔ جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس میں نفس کی آمد و شد قائم رہتی ہے جو زندگی کا پتہ دیتی ہے، مگر آثار زندگی مفقود ہوتے ہیں۔ احساس اور حرکت ارادی دونوں چیزیں گم ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس وقت جامع اسلامیہ میں کلمہ توحید کے نفس کی آمد و شد ہے جو ان کے ظاہری طور پر اسلام کی دلیل ہے، مگر اسلامی روح کام کچھ نہیں کر رہی اور احساسات اسلامی فنا ہو گئے ہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ جب کسی کو غش آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر چھینٹا دیا جاتا ہے، جتنی گہری بے ہوشی ہو اتنا ہی تیز چھینٹا دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بس یہ چاہا کہ مسلمانوں کے بے ہوش احساسات پر ایک ایسا تیز چھینٹا دے دیں جس کے بعد وہ پھریری لے کر آنکھ کھول دے اور گھبرا کر یہ دیکھنے لگے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی قابل غور امر تھا کہ اس بے ہوشی کا سبب کیا ہے۔ یقیناً اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جماعت جو تعلیمات اسلامی کو مٹا رہی ہے، اگر صاف صاف کوئی غیر مسلم جماعت ہوتی تو مسلمان جلدی سے چونک پڑتے، لیکن وہ جماعت جو اس وقت تعلیمات اسلام کو برباد کر رہی ہے اپنے چہرے پر اسمی اور رسمی اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے تھی اور مسلمانوں کی جماعت میں داخل تھی، اس لیے مسلمان بیدار نہیں ہوتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا کہ اپنی مقابل جماعت کے چہروں سے اسلام کی اس نقاب کو اتار پھینکیں گے اور دنیا کو دکھلا دیں گے کہ اس نقاب کے پیچھے کیسے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ان کو اسلام سے حقیقتاً کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح ایک تو موجودہ مسلمان ان سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے خلاف انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، دوسرے بعد میں مسلمانوں کے لیے ان کے افعال سند نہ رہیں گے۔ جب مسلمانوں کے ان کے اسلام کی صحیح تصویر معلوم ہو جائے گی تو مسلمان دھوکہ کھا کر ان کے دام میں نہ پھنس سکیں گے۔ نیز غیر مسلم دنیا کے سامنے اسلام کی جانب سے صفائی پیش ہو جائے گی۔ اگر بنی امیہ کے اوصاف اور اخلاق کو اسلام کے خلاف پیش کیا جائے گا تو مسلمانوں کی گردنیں جھکیں گی نہیں، بلکہ حسین بن علی کا کردار مسلمانوں کے سر کو بلند کرے گا۔ اگر یزید کے افعال کو اسلام سے کوئی تعلق ہوتا تو پیغمبر اسلام کا نواسہ اپنے کو خطرے میں کیوں ڈالتا؟ یہی مقاصد وہ تھے جو تمام اور کمال مادی جنگ سے حاصل نہ ہو سکتے تھے۔ مادی جنگ سے جو فتح حاصل ہوتی، اس سے افراد اور اشخاص قتل ہوتے ہیں مگر ذہنیت قتل نہیں ہوتی۔ سلطنتوں میں انقلاب ہو سکتا ہے مگر افراد جامعہ کے احساسات میں انقلاب نہیں ہوتا۔ حسین بن علی علیہ السلام
اشخاص کو قتل کرنے نہیں اٹھے تھے، یزید کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو یزیدیت کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ یزید ختم ہو جاتا اور اس کے تمام عمال اور فوجی افسر بھی ہلاک ہو جاتے، پھر بھی یہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ یزیدیت ختم ہو گئی اور یزیدی مسلک فنا ہو گیا۔ ذہنیت دنیا کی جب معاف تھی تو اگر عسکری طاقت لے کر جنگ کرتے تو جو اس کی واقعی حیثیت تھی اس کے سمجھنے والے بہت کم ہوتے، اور یہ سمجھنے والے زیادہ ہوتے کہ حکومت و سلطنت کی غرض سے دو بادشاہوں کی جنگ ہے، اور سیاسی حیثیت سے یزید کا پلڑا گراں رہتا، یعنی اونچا گراں بھاری رہتا، اس لیے وہ بادشاہ تسلیم کیا جا چکا تھا۔ اس صورت میں اگر آپ کو فتح حاصل بھی ہوتی جو گزشتہ اسباب کی بنا پر بظاہر غیر ممکن تھی، تو اس کا اثر ایک وقتی انقلاب سلطنت کی صورت سے ہوتا جس کا نتیجہ دیر پا نہ ہوتا، اور بنی امیہ پر جو ظاہری اسلام کا پردہ تھا وہ اسی طرح پڑا رہتا، اور اگر کچھ لوگ حسین کو حق پر سمجھتے ہوئے بھی تو فریق محارب کو خطائے اجتہادی کی سند دے دیتے، جیسا کہ اس سے پہلے صفین کی جنگ سے متعلق ہو چکا تھا۔ اس صورت میں بنی امیہ کے باطنی حالات کا اس درجے انکشاف کہ جو ان سے ہمدردی کا کوئی گوشہ انسانیت کے دل میں باقی نہ رکھے ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، اور جب تک ان سے نفرت انتہائی درجے پر پیدا نہ ہوتی اس وقت تک ان امتیازات اور اقدار کی مکمل شکست نہیں ہو سکتی تھی جنہیں بنی امیہ نے عملی طور پر قائم کرنا چاہا تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام طاقت کے ذریعے سے یزید کی طاقت کو شکست دیتے تو پھر بھی دنیا اس چیز کو نہ سمجھتی کہ حقانیت اور حکومت دو الگ چیزیں ہیں۔ حسین بن علی علیہ السلام کی فتح ویسی فتح سمجھی جاتی جو بادشاہوں کی فتح ہوتی، یعنی اگر آپ یزید کو شکست دے کر سلطنت پر قابو حاصل کر لیتے تو آپ کی سلطنت کو دنیا سلطنت ہی سمجھتی، اسلام کی حقیقت نہ سمجھتی۔ حالانکہ تاریخی حالات بتلاتے ہیں کہ اس طرح کی مکمل فتح آپ کو کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ بڑی سے بڑی مادی کامیابی بھی آپ کی محدود حیثیت رکھتی، یعنی اس صورت میں کہ جب کوفے میں حالات سازگار ہوتے اور سب لوگ آپ کی حکومت تسلیم کر لیتے تو زیادہ سے زیادہ وہی ہوتا جو حضرت علی ابن ابی طالب کو وقت سے مجبور ہو کر کرنا پڑا تھا، یعنی عراق اور حجاز وغیرہ کی حکومت امام حسین کے پاس اور شام کی حکومت یزید کے پاس ہوتی۔ دونوں طرف کی حکومتوں میں مقابلہ ہوتا اور مسلمانوں کی طاقتیں آپس میں لڑ لڑ کر پاش پاش ہوتی رہتی، مگر امام حسین علیہ السلام ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے جو نہ با اعتبار حدود مملکت محدود ہو اور نہ با اعتبار حدود زمانہ محدود ہو۔ ممکن ہے یہ سوال اٹھایا جائے کہ حسین علیہ السلام کے واقع شہادت کے بعد بھی تو بہت سے سلاطین انہی افعال کے مرتکب ہوتے رہے جن کا یزید ارتکاب کرتا تھا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حسینی مقاومت نے اسلام کے تمدن اور اصول کو اتنا نمایاں کر دیا کہ اب ان کے خلاف جو افعال ہوتے ہیں وہ انفرادی اور شخصی جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں آئینی اور مذہبی درجہ نہیں حاصل ہوتا، یعنی یہ خطرہ اب ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہے کہ انہی کو اسلام کا مستقل اصول اور طریق معاشرت سمجھ لیا جائے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی آئینی عظمت کا نہ مٹنے والا نقش قائم کر دیا ہے۔ گزشتہ بیانات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حسین بن علی کے لیے اپنے مقصد کے حصول کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا اور وہی جسے انہوں نے اختیار کیا اور اس کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ آپ اس راستے میں موت کے استقبال پر ہمیشہ سے تیار تھے جو آپ کے الفاظ اور خطبات سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ مکہ سے روانگی کے وقت اپنے خطبے میں آپ نے ارشاد کیا کہ موت انسان کی گردن سے اسی طرح وابستہ ہے جیسے گلوبند جوان عورت کی گردن سے۔ بادی نظر میں تو آپ کو اس سے صرف اتنا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ انسان کے گلے میں موت کا پھندا پڑا ہوا ہے اور بہرحال اس کو ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے، مگر آپ نے اس تلخ حقیقت کا کچھ ایسے دلکش انداز سے تذکرہ فرمایا جس سے صاف ظاہر محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے نزدیک موت کوئی ناگوار شے نہیں بلکہ حسین اور دیدہ چیز ہے۔
یہ عام قاعدہ ہے کہ انسان کی جیسی ذہنیت ہوتی ہے ویسے ہی الفاظ اس کی زبان پر آتے ہیں۔ چونکہ حسین علیہ السلام اس گھرانے کے ایک فرد تھے جس کے افراد عمومی حیثیت سے موت کو کبھی خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے، اور آپ کے پیش نظر بقائے حقانیت کا اہم ترین مقصد بھی تھا، لہٰذا آپ کے تاثرات اس بارے میں بہت زیادہ قوی تھے۔ چنانچہ مکہ سے روانگی کے بعد پہلی ہی منزل پر جب آپ کی فرزق شاعر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کوفے کے حالات آپ سے بیان کیے تو لوگوں کے دل تو آپ کی طرف ضرور ہیں، مگر تلواریں ان کی بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور ہر دن وہ ایک نیا کرشمہ ایک قدرت کا دکھاتا ہے۔ خدا کی تقدیر اگر ہماری خواہش کے مطابق ہوئی تو ہم خدا کی حمد کریں گے اور ادائے شکر کے لیے اسی سے مدد کے طالب ہوں گے، اور قضائے الہی ہمارے صد راہ ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں سچائی اور اس کے ضمیر میں پارسائی کا خیال باقی رہے۔ یہ روایت ارشاد صفحہ نمبر 228 پر ہے۔ عراق کے راستے میں حر کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی تھی وہ بھی آپ کے اسی مستقل نظریے کے ماتحت تھی، یعنی یہ کہ حر نے کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اس لیے کہ آپ نے جنگ کی تو آپ یقیناً قتل کر دیے جائیں گے اور آپ تباہ ہوں گے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، کیا تم اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ اس کے بعد آپ نے قبیلہ اوس کے ایک شاعر کا یہ شعر پڑھا کہ میں اپنے ارادے پر قائم رہوں گا، اور موت سے دوچار ہونے میں جواں مرد کے لیے کوئی آر و ننگ نہیں، جبکہ اس کی نیت میں سچائی ہو اور وہ راہ حق میں جہاد کر رہا ہو۔ یہ روایت بھی ارشاد صفحہ نمبر 236 پر اور 237 پر۔ یہ بظاہر عجیب چیز ہے، انسانی نگاہ میں آخری اور انتہائی انجام قتل ہونا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اس سے زیادہ تم کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ یعنی آپ قتل ہونے کو ایک درمیانی منزل قرار دے کر آخری معیار فتح اور شکست کا کچھ اور قرار دے رہے ہیں۔ ذو حسم ہی کے مقام پر جب حر کا لشکر امام کی مزاحمت کے لیے آ چکا تو آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے خطبہ ارشاد کیا، جس میں حمد و ثنائے باری کے بعد فرمایا، صورتحال جو پیش آئی وہ تم دیکھ رہے ہو، اور یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے اور اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے سوائے تھوڑے عرصے کے جو پانی بہنے کے بعد برتن میں بچ رہتا ہے، اور ایک پست زندگی مثل زہریلی گھاس کے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل سے علیحدگی نہیں اختیار کی جاتی؟ اس صورت میں مومن یقیناً خدا کی ملاقات کا آرزومند ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت کی سی نعمت ہے، اور زندہ رہنا ان ظالموں کے ساتھ وبال جان ہے۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 229 پر۔ اسی کے ساتھ آپ نے حکام اور عوام کے حقوق اور فرائض کے حدود قائم کر دیے اور بتایا کہ حکومت عوام کی ذہنی اور عملی ترقی اور دین کے احکام نافذ کرنے کے لیے ہے، اور اس وقت تک قابل احترام ہے جب تک عوام کی زندگی کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو۔ ایک موقع پر آپ نے حاکم کے اوصاف ان الفاظ میں بیان فرمائے کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی دستور پر چلتا ہو، عدل و انصاف سے پیش آتا ہو، حق کا پابند ہو اور رضائے الہی میں اپنے نفس کو مقید کیے ہوئے ہو۔ اور جس حکومت کے خلاف آپ احتجاج کرتے رہے اس کے طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، کئی بار اظہار خیال کیا کہ حر کے لشکر کے سامنے آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ عہد خدا اور سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور بندگان خدا کے ساتھ ظلم سے پیش آتا ہے، اور وہ قول یا فعل سے ظالم کو نہ روکے تو خدا سے بھی اس چیرہ دست بادشاہ کے زمرے میں شمار کرے گا۔ دیکھو موجودہ حکومت شیطان کی حلیف بن گئی ہے اور خدا کی فرما برداری سے روگردانی کر رہی ہے، فتنہ اور فساد برپا کر رکھا ہے اور حدود اور آئین کو بیکار بنا دیا ہے،
ملک کے سارے سرمائے کو اپنی ملکیت بنا لیا ہے۔ عمر سعد کے لشکر سے خطاب کر کے فرمایا، تم دیکھتے نہیں کہ حکومت حق پر عمل نہیں کر رہی ہے اور باطل سے باز نہیں آتی؟ یہ وہ وقت ہے کہ مومن کو موت کی تمنا کرنا چاہیے۔ یہ تو اس ماحول میں موت کو اپنے لیے آسودگی اور نیک بختی اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو سراسر تکلیف سمجھتا ہوں۔ شب عاشور کے خطبے میں آوان و انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، میں با عزت مر جانے کو زندگی سمجھتا ہوں اور ذلت کی زندگی بسر کرنے کو موت خیال کرتا ہوں۔ کربلا میں روز عاشور کے خطبے میں آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنے کو تمہارے قبضے میں نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا۔ یہ تھا بہادری اور جاں بازی کی موت کا اعلان۔ پھر ارشاد کیا، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے ہر شخص سے جو نخوت اور غرور رکھتا ہو اور روز قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ موت عزت کے ساتھ بہتر ہے اس زندگی سے جو ذلت کے ساتھ ہو۔ پہلے فقرے میں جبار اور سرکش یزید کے جبروت سلطنت کی تحقیر ہے اور دوسرے فقرے میں اس کی تشریح ہے کہ مادی حکومت کے آگے بلند مقاصد کے خلاف سر جھکا دینا عزت انسانی کے خلاف ہے اور اس زندگی سے جو اس طرح ہو موت بہتر ہے۔ باب نمبر 16 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کا عنوان تھا حسینی موقف کی تشریح، جو اس میں ہم نے پیش کی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے باب اور نئے عنوان